दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गरीबी की हालत में रोज़े का वाक़या। जी हाँ दोस्तों, इस वाक़ये को हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नक़ल किया गया है। फरमाते हैं कि एक बार की बात है कि शहज़ादाए रसूल, नवासाए रसूल हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीमार हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बहुत से सहाबा किराम उनको देखने के लिए गए। कुछ सहाबा किराम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरा दिया कि आप दोनों बच्चों की शिफा के लिए अल्लाह ताला से कोई नज़र माने, अल्लाह ताला से कोई मन्नत मान लें। और दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बता देना चाहते हैं, अल्लाह ताला के नाम पर कोई नज़र मानना ये बिदअत नहीं है, ना ही शिर्क है, क्योंकि हम अल्लाह ताला के हुजूर इस बात का इकरार करते हैं कि बेशक शिफा देने वाला तू है, बेशक हमारी बिगड़ी बनाने वाला भी तू है। या अल्लाह, अगर तू इस काम को कर देता है तो मैं इतने रोज़े रखूँगा, या मैं इतने नमाज पढ़ूँगा, या मैं इतना पैसा या इतना खाना सदका व खैरात के लिए फ़कीरों को दूँगा। यानी बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक वो काम करता है। अब यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने जब मशवरा दिया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि पहले ही बहुत परेशान थे, तो उन्होंने ये सोच लिया कि वो रोज़े ज़रूर रखेंगे। उनकी खादिमा फ़िज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी उनके साथ ये नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने इन दोनों बच्चों को शिफा अता फरमा दी और इस बीमारी से निजात मिल गई तो ये सब शुक्राने के तौर पर 3 दिन के रोज़े रखेंगे। यहाँ पर अहले बैत किराम ने नज़र मान ली तो अल्लाह ताला कैसे उनकी बात को पूरा न करता। वो दोनों प्यारे बच्चे शिफायाब, यानी अल्लाह ताला ने उनको तंदुरुस्त कर दिया। अल्लाह ताला के फजल से दोनों ठीक हो गए। अब यहाँ पर जो नज़र मानी थी, यानी जो नीयत की थी, उस नीयत को भी पूरा करना था। पर एक बात थी कि ना तो घर में सहरी के लिए कुछ था, ना ही इफ्तार के लिए। वाक़िब पर रोज़ा शुरू कर दी, यानी 1 गिलास पानी पीकर ही रोज़ा शुरू कर दी। सहरी तो हो गई, फजर की नमाज भी हो गई। नमाज पढ़ने के बाद सुबह सवेरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक यहूदी के पास तशरीफ़ ले गए और कहा कि अगर तू कुछ ऊन धागा बनाने के लिए मजदूरी पर दे दे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी इस काम को कर देंगी, यानी शहजादी रसूल, पूरी कायनात की शहजादी इस काम को कर देंगी। उस यहूदी ने ऊन का एक गट्ठर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उसकी मजदूरी तय करके दे दी। तो शहजादी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसमें से उतने ऊन को बनाया, यानी उतना ही धागा निकाला कि जिससे 3 किलो मजदूरी के तौर पर जौ मिल गया। उसको पीसा और 5 नान उसके तैयार किए, यानी एक दिन के लिए आपने इतना ही काम किया कि 5 नान 5 लोगों के लिए तैयार हो गए। यानी अब उन लोगों के पास 5 नान थे, 2 मियाँ बीवी के, 2 दोनों साहिबजादे के और एक उनकी बांदी के, जिसका नाम फ़िज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। रोज़े में दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज पढ़कर लौटे और खाना खाने के लिए दस्तरखान बिछाया गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नान का टुकड़ा तोड़ा ही था कि एक फ़कीर ने दरवाजे से आवाज़ दी कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों, ऐ अहले बैत किराम, ऐ आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं एक फ़कीर मिस्कीन हूँ, मुझे खाना दो। अल्लाह आपको जन्नत के दस्तरखान से खाना खिलाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हाथ रोक लिया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी तरफ देखा। वो उनकी तरफ देख कर इशारों में कहने लगे, यानी मशवरा मांगने लगे कि क्या करें। उन्होंने फरमाया, ज़रूर दीजिए। जब यहाँ पर वालिदैन ये काम अंजाम दे रहे थे तो फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे, उनके नवासे कैसे पीछे रहते, जबकि वो खुद बच्चे और अभी बीमारी से उठे ही थे। उन्होंने कहा, हमारी भी रोटियां दे दें। जब 4 रोटियां जा रही थी तो 5वीं खातून कैसे पीछे रहती। बांदी ने भी अपनी रोटी दे दी, यानी वो सब रोटियां उस फ़कीर मिस्कीन को दे दी गई और घर वाले सब के सब भूख की हालत में रहे। उसी हाल में दूसरे दिन का रोज़ा शुरू कर दिया, यानी पानी से सहरी किया, पानी से इफ्तार हुआ। अब दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाकी बचे हुए ऊन को बनाया
اور 3 کلو جौ کا جو آٹا تھا اس کو لے کر پیسا اور اس کی روٹیاں پکائی۔ 5 روٹی پکی اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فاقے کا اظہار کیا کہ اے اہل بیت اکرام، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں، کیا اس فقیر سائل کے لیے، اس یتیم کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ان حضرات نے اس دن کی بھی روٹیاں اس کے حوالے کر دی۔ یعنی پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی دی، پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، پھر دونوں صاحبزادے نے، اور پھر باندھی نے۔ یعنی 5 کی 5 روٹیاں اس یتیم کے حوالے کر دی گئیں اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باقی بچے ہوئے اون کو بنایا اور 3 کلو جو کا آٹا پیسا، روٹیاں پکائی اور 5 روٹیاں پکی، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو پھر ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنی سخت حاجت پریشانی کا اظہار کیا کہ ہے کوئی محمد کے گھر آنے والے جو مجھ جیسے قیدی کو روٹی دے دے، میں بھوکا ہوں، کئی دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ ان حضرات نے اس دن کی بھی روٹیاں اس کو دے دی اور خود فاقے سے رہے، یعنی 3 دن انہوں نے پانی سے ہی روزہ کھولا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کے بعد گھر واپس آتے، یعنی پانی سے ہی روزہ کھول چکے ہوتے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر گھر آ کر کھانے کے لیے جب بیٹھتے تو وہاں پر سائل فقیر آ جاتا۔ پہلا دن ایک مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی آیا، لیکن ان حضرات نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے لیے رکھ لیں اور اس کو نہ دیں۔ جب واسطہ دیا گیا، اے محمد کے گھر آنے والوں، اے اہل بیت اکرام، آپ کے پاس سے کوئی بھی خالی نہیں لوٹا، اور مجھے امید ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں اور خالی پیٹ یہاں سے نہیں جاؤں گا، تو پھر کیسے ان کے حلق سے نوالا اترتا؟ انہوں نے ساری کی ساری روٹیاں تینوں دن انہیں دے دی اور خود انہوں نے فاقہ کیا اور اپنے زبان سے شکوہ نہیں کیا کہ اے اللہ تو نے ہمیں بھوکا رکھا، یا اللہ یہ تو نے کیا غضب کر دیا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، بلکہ اسی فاقے کی حالت میں عبادت بھی کرتے رہے، تلاوت قرآن پاک بھی کرتے رہے، لیکن اف تک نہیں کیا۔ چوتھے دن صبح تو روزہ نہیں تھا، لیکن کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اون بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب کیا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبزادے کو گود میں لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھوک کی شدت سے تینوں باپ بیٹوں کا برا حال ہے۔ یعنی والد تو بھوکے تھے، والد نے تو فاقہ کیا ہی تھا، لیکن وہ بچے جو ابھی ابھی بیماری سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی کمزور ہو رہے تھے، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ عام حالت میں کوئی انسان اور اس کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے، خود کو کیا روٹی کے بغیر رکھ سکتا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کے منہ کا نوالا چھین لیں، لیکن ان حضرات نے اپنے منہ کا نوالا ان فقیروں سائلوں کو دے دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حال دیکھا تو آپ نے کہا اگر آپ تینوں کا یہ حال ہے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میری بیٹی کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اٹھ کر ان کے ساتھ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، لیکن بھوک سے ان کی آنکھیں اندر کو جا رہی ہیں، کمر ان کی بالکل اکڑ چکی ہے اور پیٹ کمر سے لگ چکا ہے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، یعنی آپ بھاوک ہو گئے اور آپ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے کہ میرے بچے 3 دن سے فاقے میں ہیں، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تیری محبت میں انہوں نے ایسا کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کے معاملے میں آپ کو مبارکباد دی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں پوری سورت آپ کو پڑھ کر سنائی۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 31 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسی حالت میں بھی مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود انہیں کھانے کی حاجت اور خواہش ہوتی ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مسکین، یتیم اور قیدی کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی رضا اور اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ہے وہ سیدۃ النساء
کہ جن کی تربیت میں حسنین کریمین ہیں، جن کے ساتھ ان کے شوہر ہیں، جن کے ساتھ ان کی کنیز ہے، اور ہر کوئی اللہ کی محبت میں خود کو قربان کیا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور واضح و نصیحت کی بات کہ اے لوگو، میں تو بس ایک بشر ہوں، یعنی عبد البشر۔ ان قریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ میرے پاس آئے گا اور میں اسے لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دو عظیم یعنی بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جن میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صلاح دی اور اس کی طرف راغب کیا۔ پھر فرمایا، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ بحوالہ مسلم شریف، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ اکثر بیمار رہنے لگی اور بالآخر 3 رمضان المبارک کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور رات کو جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ کیا شان بیان کی جائے کہ آپ کی شان کے لیے تو خود قرآن پاک کی آیتیں اتری ہیں۔ بہت سمجھدار، مہربان، نواز، شرم و حیا کا پیکر، صبر و توکل آپ کے اندر اتنا زیادہ کہ لوگ آپ کی مثال دیا کرتے ہیں۔ زہد و قناعت اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت، اپنے اندر ہر کام ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے گھرانے نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، کیونکہ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا کوئی بھی کام بس کیول اور کیول اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔